لڑکے کے لیے، تمہاری لڑکی کے لیے جب اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے، تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ انسٹاگرام کا دور ہے۔ آج آپ کی لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، آپ کتنی نظر رکھیں گے؟ آج بہت مشکل اپنی لڑکیوں کے اوپر واچ کرنا اور نظر رکھنا۔ آج آپ کے لڑکے کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، آج آپ نظر نہیں رکھ پائیں گے۔ ان کو ان فتنوں سے بچانا ہے، وہ شادی کے قابل ہو جائیں، جلدی سے ان کی شادی کر دو میرے بھائی۔ اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے شرمگاہ کا فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زنا سے بچانا ہے اپنا۔ اور عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا اور محرم غیر محرم کا جو فرق بیان کیا گیا، اور مرد کو جو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ سماج سے زناکاری اور بدکاری کو روکا جائے۔ اور آگے بڑھیے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا گناہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1، الاشراک، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، والسحر، جادو کرنا۔ جادو کرنا، کسی کے اوپر جادو کرنا، آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، ساس اپنی بہو کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر جادو کروا رہی ہے کہ تاکہ بہو اور بیٹے میں تعلق خراب ہو جائے۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ بنگال میں اور آپ کے بہار میں آج کتنے کیس آتے ہیں کہ صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے، جادو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، اور جادوگر کی بات کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من اتا عرافا فسألہ فصدقہ بما یقول، جو انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی پامشٹ کے پاس جاتا ہے، کسی جیوتشی کے پاس جاتا ہے، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، لا تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر کسی بھوشیہ بتانے والے کی بات آپ نے مان دی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے جادوگر کی اور جوتشی کی اور نجومی کی بات مان لی، اس نے محمد کی شریعت کا انکار کیا، اس نے اللہ کے دین کا انکار کیا۔ اس لیے جادو کرنا اور کرانا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا خون بہانا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی، اور اگر کوئی کسی کی ہتیا کر دے تو اسلامی قانون میں سزا یہ ہے، ہتھیارے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جس کی ہتیا ہوئی ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں الگ بات ہے۔ اگر معاف کر دیں اور دیت لے لیں، جو ایک بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، لاکھوں میں اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ اماؤنٹ لے کر کے وہ معاف کر دیں الگ بات ہے، ورنہ قاتل کی بھی گردن ماری جائے گی، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا اور ایک بے قصور کو مارنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے۔